السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرپر۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گزشتہ روز سپرد خاک کر دیا گیا، جس میں ہزاروں افراد اور چند وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ وہاں سے 5 منٹ کے فاصلے پر وزیراعظم عمران خان صاحب موجود تھے، لیکن وہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ محسن پاکستان پر ظاہر سب سے بڑا احسان پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا، اور شہید وزیراعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کو 1976 میں لے کر کے آئے تھے، کیونکہ 74 میں ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی ظاہر سالمیت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور ایسے نوجوان کو جنہوں نے رابطہ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، وہ پاکستان لے کر آئے 76 میں۔ یہ اور بات ہے کہ ایٹمی پروگرام شروع کرنے والے شہید وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ عدالتی قتل کہلاتا ہے۔ اس طرح ظاہر محسن کش ہے ہماری، جب تک کہ اس حکومت کی ہم بات کر لیں یا اس سے پہلے جتنی حکومتیں آئی ہیں، محسنوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک روا نہیں رکھا گیا ماضی میں بھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا، اس کے خالق مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ اس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان لے کر آئیں، اور اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح محسن پاکستان تھے ڈاکٹر قدیر خان صاحب، اور ان کے ساتھ جس طرح کیا گیا، جس طرح معافی ان سے منگوائی گئی زبردستی، اور اس کے بعد نظر بند جس طرح رکھا گیا، وہ بھی تاریخ میں رقم کیا جائے گا، اور کبھی بھی ظاہر سے الفاظ سے ہی لکھا جائے گا اس تمام واقعوں کو۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیا کہا کرتے تھے، وہ ان کے تاریخی الفاظ ہیں، کیونکہ ان تمام لوگوں کے یہ الفاظ سننے کے بعد وہ بند ہو جانے چاہیے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے آج بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے پہلے گفتگو سن لیتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب مرحوم کیا کہا کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں۔ میرے بھائی ایک بات تھی، جب میں ان سے ملا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بہت محب وطن تھے، وہ پاکستان کو چاہتے تھے کہ اس قابل ہو جائے کہ آئندہ ہندوستان بدماشی نہ کرے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جی ہاں، بہت محب وطن تھے۔ انہوں نے مجھے وہ تمام سہولتیں دی جس کی وجہ سے یہ کام ہو سکے، ورنہ اور کوئی ہوتا تو یہ کام ہرگز نہیں ہوتا بغیر ان کی سہولتیں دینے کے۔ جی، تاریخی الفاظ سنے آپ نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ ذوالفقار علی بھٹو محب وطن ہی نہیں، انتہائی محب وطن تھے، اور ان کے بغیر یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے، اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب انتہائی محب وطن آدمی تھے، اور ان کے بغیر پاکستان ایٹمی قوت بن ہی نہیں پاتا، کیونکہ انہوں نے ہر وہ کام جو چیزیں ہم نے پوچھی، جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی، ہر چیز پرووائڈ کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی پاداش میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ پھر وہی ہوا کہ ایک سازش بنی گئی، اور پھر جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل کیا گیا، شہید آج اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عدالتی قتل ہوا ان کو، اور سب مانتے ہیں اس بات کو آج، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں، ایک عظیم لیڈر کے بارے میں محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے الفاظ آپ نے سنے۔ اور آج جو وزیر اعظم ہیں، جو ان کے جنازے پہ بھی نہیں آئے، محسن پاکستان کے وہاں سے چند منٹ کے فاصلے پر عمران خان صاحب حالانکہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے شرکت کرنا ان کے جنازے میں گوارا نہیں کیا۔ ان کے بارے میں محسن پاکستان کیا کہا کرتے تھے وہ بھی میں چاہتا ہوں، اور یہ کوئی بہت پرانی واقعہ نہیں ہے، ان کی گورنمنٹ کے بعد کا یہ انٹرویو ہے، اور مرنے سے چند دن پہلے کا۔ میں چاہتا ہوں یہ کلپ بھی آپ ضرور دیکھیے اور سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عبید بھائی، انہوں نے تو فون کیا ہوا، جو ان کے پاس فون آیا وہ امریکہ کا، سمجھے آپ، یا اس کا شیخ محمد کا یا کسی اور کا، یا تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو اپنے قومی ہیرو کو آج کے دن فون کرنا چاہیے تھا، ان سے بات کرنی چاہیے تھی؟ کم ظرفی کہ کبھی اپنے محسنوں کو نہیں مانتے، انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ دوسرا ہمارا ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ناراض یہ جس طرح حکومت کرے بیٹھے ہیں، یہ بن سکتے تھے اگر میں اور میرے ساتھی پاکستان کی ایٹمی قوت نہ بناتے۔ ابھی کیا نام ہے، مدینے کی ریاست بن رہی ہے، کچھ ملا ہے آپ کو؟ 1 کروڑ کیا نوکریاں اور 50 لاکھ گھر، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی سنیں اپنے الفاظ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے، تاریخی الفاظ وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ اپنے محسنوں کو نہیں مانتے۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگ جو ان کے قریب رہے ہیں یہ باتیں کہتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جب کرکٹ میں آئے تھے
اور ان کو لے کر کے آئے تھے، اور ماجد خان صاحب ان کے ساتھ کیا کیا تھا سب جانتے ہیں. جیسے ہی کیپٹن وہ بنے، سب سے پہلے جس شخص کو انہوں نے باہر کیا وہ ماجد خان صاحب تھے. اور اس طرح سیاست میں جنہیں ان کیا، جس شخص نے انہیں، اور پہلی سیٹ جو جیتی تھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں، پرویز مشرف صاحب ان کے سیاسی گرو ہوا کرتے تھے. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا اور آج بھی کیا کچھ ان کے بارے میں کہتے ہیں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر قدیر مرحوم صاحب نے ایک اور بات کی کہ مدینے کی ریاست کی یہ بات کرتے ہیں تو وہ پوچھ رہے تھے اینکر سے کہ ملا آپ کو، کہیں نظر آئی آپ کو ریاست مدینہ؟ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. تو کیا مدینہ کی ریاست کے والی یا امیر المومنین جو بننا چاہتے ہیں ان کی اس طرح کی زبان ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنے وعدے وفا نہیں کیا کرتے؟ بہت بڑا طنز کیا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ جناب عمران خان صاحب ماضی میں بھی یہی کرتے رہے ہیں اپنے محسنوں کے ساتھ، تو مجھے کیوں وہ یاد رکھیں گے؟ اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، جو کہ ظاہر تاریخ ہے سب کچھ، اور لکھا جائے گا کہ عمران خان صاحب ویسے تو بڑے ان کے کہا جاتا ہے جی آپ دیدہ ہو گئے تھے ان کی خبر سن کر، لیکن جنازے تک میں تشریف نہ آئے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب موجود ہیں جی، سابق وزیر داخلہ بھی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. معین الدین حیدر صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب 1936 میں بھوپال میں پیدا ہوئے اور 2021 میں سپرد خاک کر دیا گیا، انہیں پاکستان کے محسن ہیں سر، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی ہاں، اس میں تو قوم کو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں وہ بہت عظیم و دور رس ہیں، اور پاکستان جو کہ 1971 میں ہندوستان کی حملے کی وجہ سے دولخت ہو گیا تھا، اور پھر 74 میں انہوں نے ہندوستان والوں نے ایٹمی دھماکہ پوکھران میں کر دیا تھا. تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ پاکستان والے جو تھے اس سلسلے میں کوئی تشویش بھی ہو گئی تھی کہ بیلنس آف ملٹری پاور جو ہے وہ ہندوستان کے حق میں چلا گیا ہے. تو بھٹو صاحب نے ان کو بلا کر 1976 میں جو پروگرام شروع کیا اور ان کو سپورٹ دی، جو بعد میں ساری سکسیسو حکومتوں نے جاری رکھی، چاہے غلام اسحاق خان ہوں، ضیاء الحق ہوں، اور بعد میں بھی جتنے حکمران آئے ہیں، انہوں نے اس پروگرام کو سپورٹ کیا. حالانکہ بہت پریشر تھا ہم پر امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے، اور پاکستان نے بہت کم جو ہے انویسٹمنٹ اور رقم کے ساتھ یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی اپنے سورسز سے حاصل کی، اور یہ ان کی بڑی خدمت ہے یورینیم انریچمنٹ کی. اور اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی جو تھی اس کو بھی امپروو کرنے میں، کورین میزائلز کو جو غوری اور دوسری میزائلیں انہوں نے اس پر کام کیا، وہ بھی بہت عظیم الشان کام تھا. تو اس لحاظ سے پاکستان نے صحیح ان کو محسن پاکستان کہا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 5 دھماکے کر کے ثابت کیا کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت ہے. سر بالکل، پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ان کی خدمات بے لوث رہیں، گراں قدر خدمات تھی ان کی، اور اس لیے پوری قوم کے وہ محسن بھی ہیں. لیکن محسن کے ساتھ سر ہم نے جو کچھ کیا یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے. کیا سر جس طرح نظر بند رکھا گیا ان کو، چلیں جی معافی سے مشرف دور میں جو بھی ہوا معافی کو ایک طرف کر دیتے ہیں، معافی کے بعد وہ بری ہو گئے تمام کیسز سے، اس کے باوجود بھی نظر بند آخر تک رکھا گیا انہیں. وہ میرے خیال سے زیادہ ان کی سیکیورٹی کے لیے تھا، کیونکہ سی آئی اے، برٹش انٹیلیجنس، موساد سب ان کے پیچھے تھے، تو ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق تھا. پھر خدا نخواستہ کوئی اغوا کر لے ان کو، تو ان سے راز اگلوانے کے لیے پاکستان کی نیوکلیئر سیکرٹس کے بارے میں. کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں جی. ان کے ساتھ مل کر ہم نے کراچی یونیورسٹی میں ایک عبدالقدیر خان ہائی ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، بعد میں اس کا نام کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہائی ٹیکنالوجی ہے آج کل. تو پھر جب وہ نظر بند ہو گئے تھے، لیکن ان کو کنٹیکٹ کرنا مشکل نہیں تھا، اور میں ان کے ساتھ کافی یونیورسٹیاں، سر سید یونیورسٹی اور دوسروں میں ان کے ساتھ بورڈ آف گورنر میں بھی تھا. تو ان کے ساتھ کرنل صاحب تھے اور ان کی سیکیورٹی کے لوگ تھے، وہ ان کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے آتے تھے، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے تھے. وہ اپنی بہن کے گھر آ کے ٹھہرتے تھے. کسی کو ان کے ساتھ ملنے میں کوئی دقت نہیں تھی. جب وہ اپنی بہن کے گھر آ کے ٹھہرتے تھے، اکثر ہمیں کھانے بلا لیتے تھے، ہم چلے جاتے تھے. کبھی وہ سینیٹر حسیب کے گھر بولتے ہوئے تمہارے گھر کھانے پہ آؤں گا، اور منی بیگم کو بھی بلواؤ.
اس کو میں نے شام غزل سننی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایسے کوئی سخت ریسٹرکشن نہیں تھی کہ ان کو کوئی نظر بند کیا ہو یا وہ ملنے کی اجازت نہ ہو. جس سے چاہتے تھے ان سے گھر میں جا کے مل سکتا تھا, اور وہ بھی لوگوں سے جس سے چاہتے تھے مل سکتے تھے. سر کیونکہ مختلف انٹرویوز ہیں سر ان کے اب تو ظاہر ہے باقی جو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا گیا. ان کو باہر جانے سے منع کیا تھا, باہر ٹریول کرنے سے منع کیا تھا, اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جس قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کو کہیں اغوا بھی کر سکتی تھیں, ڈیمیج بھی کر سکتی تھی, ان کی جان کو بھی خطرہ تھا. تو اس لیے بولا اب دبئی کہیں نہ جائیں, بس اپنا یہاں پر رکھے, سیکیورٹی میں رہیں. سر اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں سر جو اس بات کا کہ مجھے ان کا خیال تھا کہ آخری وقت تک ان کو نیوکلیر پروگرام کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے تھا, کوٹری لیبارٹریز کے ساتھ. اس قسم کے خیالات تھے ان کے, یا ان کو کوئی اور انڈسٹریل فیلڈ میں یا ایجوکیشنل فیلڈ میں کوئی ذمہ داری ملنی چاہیے تھی جس پہ وہ اپنا کوئی کنٹریبیوشن کرتے. بالکل انہوں نے سر خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں پڑھانا بھی چاہتا ہوں یونیورسٹیز میں, جو کچھ میرے پاس ہے علم کی دولت ہے وہ میں منتقل کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں نوجوان بچیوں کو. ظاہر ملنے نہیں دیا گیا, وہ ایک الگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی خدشات تھے. حالانکہ اس پہ بڑے پریشان تھے اس حوالے سے. وہ نے کہا جی میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں نہیں جا سکتا اور شادی بیاہ میں شرکت نہیں کر سکتا, جس طرح سلوک میں روا رکھا گیا ہے, جس طرح پینشن ان کی جس طرح انہوں نے کہا کہ 4,500 سے بمشکل بڑھا کر 60,000 تک گئی ہے. سر بہت سے پاکستان تھے, آخر میں ان کو بھی اگر اس طرح علاج معالجہ اور تمام چیزوں سے دور رکھا جائے یا سہولتیں نہ پہنچائی جائیں تو ظاہر ہے پھر ان کے گلے شکوے جتنے بھی ہیں آپ نے بھی سنے ہوں گے, آپ تو ملتے بھی تھے, اتنے عرصہ قریبی تعلق رہا آپ کا, آپ سے بھی کرتے ہوں گے اظہار ان چیزوں کا. نہیں, ہمیں تو یہ شکوہ ضرور کرتے تھے کہ اس نے کہا دیکھو جی ابوالکلام جو تھا اس نے کیا تھوڑا میزائل کے اندر مدد کی, ہندوستان میں ٹیکنالوجی کی, تو اس کو صدر بنا دیا, اور میں نے تو نیوکلیر بنا دیا اور میزائل بھی کیے, لیکن مجھے تو کوئی عہدہ جو ہے حکومت اس کو ریکگنائز نہیں کر رہی اور مجھے نہیں دے رہی. اس قسم کے تو خیالات وہ اپنے باتیں کبھی کبھی کر دیتے تھے. سر قومی ہیرو سے اب جس طرح ایک زمانے میں قومی ہیرو کو قومی مجرم کے طور پر پیش کیا گیا, وہ بھی سر لمحہ فکریہ نہیں آپ سمجھتے ہیں جو لوگ پاکستانی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں, جو خدمت کر رہے ہیں, دیکھیے قوم کے دل میں ان کا بہت احترام ہے, اور کل کے ان کے جنازے سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عوام کا ایک ہجوم جو تھا ہزاروں افراد, بالکل ہزاروں افراد سر, سوائے وزیر اعظم صاحب کے, اور باقی جگہوں پر بھی تمام لوگ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں. تو اصلی جو عوام کے دل میں عزت لوگوں کی ہوتی ہے وہی صحیح عزت ہوتی ہے, تھوڑی گورنمنٹ کو دے دے نشان امتیاز تو اسی سے عزت ہوتی ہے یا کوئی اور اس کو ایوارڈ مل جائے. اصلی تو عوام کے دل میں راج کرنے کی بات ہوتی ہے. وہ الحمدللہ ان کو قوم جو ہے بالکل سر, پوری قوم نے بالکل جس طرح فرما رہے ہیں اس طرح تھا. سر وزیر اعظم صاحب بھی حالانکہ چند منٹ کے فاصلے پر وہاں موجود تھے, لیکن وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے. وہ سیرت کی کانفرنس میں خیال میں ہو رہی تھی. نہیں سر, وہ ختم ہو گئی تھی, وہ گھر تھے. اچھا خیر, چلیے یہ مرضی ہے. اچھا ان کی اچھا اس پہ چلیں, ان کی مرضی ہے. سر یہ سیکیورٹی خدشات کی آپ جو بات کر رہے ہیں سر, یہ تو بہت بڑے بڑے عہدے پہ جو لوگ رہتے ہیں اس کے بعد سر وہ ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں, وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنی مدت پوری کرنے کے بعد آرمی چیف ہوں یا اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں سر, ان کو خدشات نہیں ہوتے؟ دیکھیے صاحب بات یہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام تھا وہاں سے پتہ چلا کہ ان کو نیوکلیر پروگرام کی مدد کرنے میں عبدالقدیر خان صاحب کا ہاتھ تھا. لیبیا میں قذافی کے بیٹے سیف صاحب نے بیان دے دیا کہ انہوں نے ہماری بڑی مدد کی, ہم نے ان کو نیوکلیر پروگرام چلانے کے لیے ہم نے ان کی مدد کی تھی ڈالر سے, تو انہوں نے بھی ہم کو جو ہے ٹیکنالوجی دی اور انریچ یورینیم دی. اب یہ سب باتیں جب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں تو سر یہ کیا سر, یہ تو تنہا کرتے رہے وہ سارے کام اگر کیے ہیں, اب تو ظاہر ہے انتقال فرما گئے نہیں کہہ سکتے. تنہا تو نہیں کرتے, لیکن بہت طریقے ہوتے, بہت سی چیزیں ان کی سیکریٹ تھیں. تو صرف انہی کو مجرم بنا کے پیش کرنا, ان سے معافی دلوانا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں سے چیزیں باہر سے جو پرزے منگاتے تھے, کوئی اور چیزیں منگاتے تھے, تو ظاہر ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے منگاتے تھے اور اس کے اندر تھا, لیکن بہت سی چیزیں لوگوں کو پتہ وہ شیئر نہیں کرتے تھے کہ ایک چیز کہاں جا رہی ہے. تو انریچ یورینیم مطلب لیبیا بھیجی گئی. اس قسم کی چیزیں ہیں نا, اور جو ان کے گروپ میں لوگ تھے وہ بھی پھر بعد میں ان کو بالکل نے پکڑا وہاں پر, جو ان کے کچھ ساتھیوں کو,
اور لندن گئے ہوئے تھے اپنے کسی کام سے تو وہاں پکڑ لیا. سر انہوں نے تو اپنے آخری انٹرویو میں یہ کہا کہ جی بھوپال کے لوگ دو کام نہیں کر سکتے, غدار نہیں ہو سکتے, قادیانی نہیں ہو سکتے. دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کی بات صحیح ہے, لیکن ایک زمینی حقائق بھی کچھ ہوتے ہیں. میں کیونکہ خود 3 سال نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی میں رہا ہوں, نیشنل کمانڈ اتھارٹی میں, جس میں نیوکلیر ایشو ڈیل ہوتی تھی. شروع میں ڈاکٹر ایگو خان بھی آتے تھے, باقی لوگ بھی آتے تھے, میزائل والے بھی آتے تھے, جس کو ایس پی ڈی کے انچارج تھے اپنا جنرل قدوائی صاحب. اب وہاں اس وقت مجھے بتایا گیا کہ آپ پلیز ان کو بتائیں, سمجھائیں. یہ بہت خطرناک بیان دیتے تھے جس پر تمام دنیا ہمارے خلاف ہو جاتی ہے کہ انڈیا کو 6 دفعہ ہم ڈسٹرائے کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اس قسم کے. سر اس کا مطلب ہے کہ ملک کے, ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب. ہمارے چلیں جی, ملک کے وسیع تر مفاد میں جس طرح ان سے جو کچھ بھی کیا گیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. پرویز مشرف صاحب نے جس طرح ملک کے وسیع تر مفاد میں, معین الدین حیدر صاحب تو ظاہر ہے تعلق رہا ہے بڑا قریبی پرویز مشرف صاحب سے بھی, اور ایکیو خان صاحب سے بھی, تو ظاہر وہ اس طرف آ نہیں رہے. چلیں جی, بہت شکریہ معین الدین حیدر صاحب آپ کا. رانا احسان صاحب نون لیگ کے نوجوان رہنما ہیں, ممبر ہیں پنجاب اسمبلی, ہمارے ساتھ سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں, ایک تو آج شیخ رشید احمد صاحب کا بہت اہم بیان میرے سامنے ہے کہ جناب عمران خان صاحب 5 سال کہیں نہیں جا رہے, تن کی حکومت کریں گے. اور سر دوسرا گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے. سر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ رانا احسان افضل صاحب اچھا, شاہینہ شیر علی صاحبہ بھی موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم پی ہیں ہمارے ساتھ, اور وہ بھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے رانا صاحب تو سوال دہرا دیتا ہوں میں آپ کو. مجھے آواز آ رہی ہے جی. اچھا رانا صاحب, بات کر رہے ہیں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو سپرد خاک کل کر دیا گیا گزشتہ روز, اور دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں شیخ رشید احمد صاحب کا بڑا اہم بیان ہے کہ عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے, 5 سال تن کر حکومت کرنی ہے. جس طرح کی بھی قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں یا افاساس فیکٹریاں جو باتیں کر رہی ہیں وہ تمام کے تمام ایسی رہ جائیں گی, اور ہم نے 5 سال پورے کرنے ہیں. دیکھیں, عبدالقدیر صاحب کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک قومی ہیرو ہیں, اور جو وہ کام پاکستان کے لیے کر گئے ہیں, جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان قائم ہے ان کو یاد کیا جائے گا, اور تاریخ جو ہے ان کو سنہری لفظوں میں بیان کرے گی کہ وہ ایک قومی ہیرو تھے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں بستے رہیں گے. جو آپ نے بات کی شیخ رشید صاحب کے بیان کی کہ پی ٹی آئی حکومت تن کے جو ہے وہ حکومت کرے گی, تو یہ جو 2 سال ہے وہ تن کے ایک عام آدمی کی زندگی اور اجیرن ہوگی, کیونکہ اس وقت جو پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں مختلف ماہر معاشیات کی طرف سے, وہ 2-3 چیزیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈالر 180, 85, 90 تک بھی جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز 145, 150 تک چھو سکتی ہیں, بجلی مہنگے ہونے جا رہی ہے, گیس مہنگی ہونے جا رہی ہے. بالکل ایسے رانا صاحب, آج آپ کو بھی پتہ چلی ہوگی, خبر ہے پیٹرول کے حوالے سے بھی کہ 7 روپے پھر بڑھنے کا امکان ہے فی لیٹر پیٹرول. دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے تو 8.9 اور اب تو 9 پہ پہنچ گئی پاکستان میں, جبکہ انڈیا اگر 5.4 ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں انہی فگرز پہ آ جاتا ہوں. جی جی. رانا صاحب نے میرے حوالے سے بات کی کہ میں غلط بیانی کی یا گمراہ کیا, میں انہی فگرز پہ آ جاتا ہوں. میں جو رانا صاحب نے چیزیں بتائی ہیں, میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مس لیڈنگ ہے, وہ اصل گمراہ کن چیزیں ہیں. نمبر 1 تو رانا صاحب نے فگرز کی بات کی کہ 8.4 یہاں پہ دنیا میں, انڈیا میں اتنی ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو دور تھا, اس میں جو مہنگائی کی جو پرسنٹیجز بتا رہے ہیں, جو فگرز بتا رہے ہیں, وہ 15-16 پہ گئی تھی مہنگائی. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کون سے سال میں سر, یہ کون سے سال میں 22% پہ ہو گئی تھی ان کے فگر. ان کے آپ ان کی ہائیسٹ انفلیشن کے جو فگرز اٹھا کے دیکھیں ہیں ان کی گورنمنٹ میں, پیپلز پارٹی کے دور میں 22 پہ گئی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں 16-17 پہ گئے. یہ مہنگائی کی جو وہ ہے ڈبل ڈیجٹس میں گئے. ہمارا تو ڈبل ڈیجٹس کا کراس نہیں ہوا, ہمارا تو میرے خیال سے 7 سے 8 کے اوپر جو ہے وہ فگرز موجود ہیں مہنگائی کی. جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ مہنگائی ایک گلوبلی آئی ہے کووڈ کی وجہ سے. انہوں نے کہا کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. نہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ کووڈ کی وجہ سے اگر ہوتا تو عدل سن لیں, سوال تو سن لیں تاکہ آپ اس کا جواب بھی دے دیں. میں مثال دے رہا ہوں نا, میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو وقت آپ نے ان انٹرپٹڈ رانا صاحب کو دیا وہ مجھے بھی دیں پلیز. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ دنیا بھر میں جو شپمنٹس ہوتی ہیں جو باہر سے ہم امپورٹس کرتے ہیں یا جو ہم اپنی ایکسپورٹس باہر کرتے ہیں, تو جو شپمنٹ کے ذریعے جاتی ہیں, جو کنٹینر $3,000-4,000 پہ بک ہوتا تھا وہ کنٹینر $11,000 $12,000 اور $15,000 پہ اب بک ہو رہا ہے. تو آپ کا جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. 200% سے زیادہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ چیزوں کی بڑی ہے. یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے, اسی طریقے سے اور بڑی مثالیں ہیں کہ جس کی وجہ سے گلوبل. آپ تیل کو دیکھ لیں, پچھلے سال جو ہے وہ ہم تیل $42 فی بیرل لے رہے تھے. نہیں, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہندوستان میں کم کیوں ہے, بنگلہ دیش میں کم کیوں ہے, سری لنکا میں کم کیوں ہے؟ اب میں ایک اور فگرز کے اوپر آ جاتا ہوں. آپ نے ایک پچھلے دنوں ایک سروے رپورٹ پڑھی ہوگی جو آپ کے انٹرنیشنل اداروں کی تھی کہ پاکستان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ, پاکستان از دا چیپسٹ کنٹری ٹو لیو ان. سب سے زیادہ کم ریٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں. تو وہ بھی ان فگرز کو بھی کوٹ کیا کریں, ان سروے رپورٹس کو بھی کوٹ کیا کریں. جو تیل پروڈیوس کرنے والے ملک ہیں, جو گلف کنٹریز ہیں, جو سعودی عرب ہے, جو دیگر جہاں پہ تیل پروڈیوس ہوتا ہے, ان ممالک میں بھی پاکستان سے مہنگا ہے تیل. ادھر بھی پاکستان سے تیل کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے. ہمارے ہاں کم اس لیے کہ ہم نے ٹیکسز کو لیویز کم کیا آپ نے, ٹھیک ہے. اب آ جائیں, اب ایک اور پوائنٹ جو انہوں نے غلط بیانی کی اس کو ذرا ایڈریس کرتے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ جو ہمارے ملک کے اندر انہوں نے ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ جو ہماری مہنگائی کی شرح ہے وہ یہاں پہ زیادہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس کو ہینڈل ٹھیک طریقے سے نہیں کیا, ہم نے ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا ڈالر کے اوپر. ڈالر کا ریٹ اس کے ساتھ اور جو بڑی چیزیں ہیں جو ہیلو توقف کیجیے. ڈالر کا جو پاکستان میں جو آیا ہے مسئلہ, وہ یہ افغانستان کی سچویشن سے بھی بہت زیادہ مسئلہ ڈالر کا آیا پاکستان میں. جب یہ افغانستان میں جو ہے وہ امریکی وہاں سے گئے اور پاکستان کے ذریعے انخلا ہوا ہے, اور یہاں سے جو ڈالر افغانستان روکنے میں آپ کی گورنمنٹ ناکام ہوئی نا ڈیل, اس پہ بھی روکنے میں آپ کی گورنمنٹ ناکام ہوئی ہے. یہاں سے اس طرح باہر گئے ہیں ڈالر, وہ سب کے سامنے, خاص طور افغانستان. اچھا چھوٹا سا بریک لیں, چھوٹا سا بریک کے بعد شائنہ شیر علی صاحبہ آپ سے بھی پوچھوں گا اور رانا صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے. جو عدیل نے سوالات اٹھائے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد کہیں بھی جائیے گا. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات جناب بریک سے پہلے ہو رہی تھی کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے, اور اس پر شاہینہ شیر علی صاحبہ آپ کے پاس میں آؤں گا. جو بات کر رہے ہیں رانا افضل صاحب اور رانا احسان افضل صاحب اور عدیل احمد, اس سے متفق ہیں آپ؟ کیونکہ جس طرح مہنگائی کے حوالے سے عدیل نے جو جواز پیش کیے ہیں اس سے متفق ہیں آپ کہ یہ وجوہات ہیں مہنگائی ہونے کی؟ عدیل نے جو جواز پیش کیے ہیں میں اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں. دیکھیں, جب یہاں پہ 2 سال ایک کنٹینر کھڑے کر کے گیسوں کے بل جلائے گئے, پی ٹی آئی کے اوپر حملہ کیا گیا مہنگائی کے خلاف, اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی ہے کہاں. جو ان لوگوں نے ایک تھیوری پیش کیا کہ اگر وزیر اعظم کرپٹ ہوگا تو مہنگائی بڑھے گی, اور ان لوگوں نے پریکٹیکل کر کے وہ دکھا بھی دیا. بھائی لنگر کھانے نہیں بناؤ, چینی سستا کرو, آٹا سستا کرو. لنگر کھانے تو اس لیے بنا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے بیچارے وہ روٹی کھا لیں وہاں جا کے. بھئی آپ سستا کرو نا, چیزوں کو سستا کرو, لوگ عزت سے بیٹھ کے گھر پہ کھائیں گے. لنگر کھانے میں کیوں بلا کے اس کو کھلا رہے ہو؟ وہ پی ٹی آئی نے جو مطلب ایک کنٹینر میں جو تماشے پیش کیے ان لوگوں نے مہنگائی کے خلاف, کہاں ہے وہ پی ٹی آئی؟ اچھا نہیں, دیکھیے آپ یہ تو شائنہ آپ جو بات کر رہی ہیں, دیکھیے یہ آپ نے تو تنقید کر دی وفاقی حکومت پہ, اور رانا صاحب بھی یہ کر رہے ہیں, جبکہ اب یہاں جو اپوزیشن موجود ہے کراچی کی اگر بات کروں گا تو یہاں تو ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں جی عوام کے ساتھ مل کر پی پی کی محتسب حکومت کا خاتمہ ہم کر دیں گے. سندھ کے شہری علاقوں کے عوام حکومتی پالیسیز تنگ آ گئے ہیں, اسی وقت ایسا فرما رہے ہیں. آپ میرے بھائی مجھے بتائیں, ایم کیو ایم کس کے بغل میں بیٹھ کے آپ وفاقی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں, یہاں ایم کیو ایم والے آپ کے گورنمنٹ کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جمہوریت پہ کوئی بات آئے. ہم چاہتے ہیں ملک کا نظام صحیح ہو, ہم چاہتے ہیں مہنگائی پہ کنٹرول ہو,
ہم چاہتے تو ہیں مہنگائی کے حوالے سے عدیل نے جو فگر پیش کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 22% تک مہنگائی ہوئی تھی اور 16% تک انہوں نے کہا جی نون لیگ کے دور میں تھا. دیکھیں آپ دیکھیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی اس ٹائم ان کا سب سے زیادہ جو رجحان تھا وہ مہنگائی کے خلاف تھا. انہوں نے کہا ملک میں جب ہماری گورنمنٹ آئے گی پاکستان میں پاکستان کو بھی ہم بدل دیں گے, نیا پاکستان بنا دیں گے. یقین مانے غریب رو رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں ہمارا قائد اعظم والا ہی پاکستان پرانا پاکستان لوٹا دیں, نہیں چاہیے ہمیں یہ پاکستان, ہمیں پرانا پاکستان چاہیے. بھی یہ کیا تماشا ہے نئے کا پاکستان میں لوگ گھر میں کچھ نہیں کہا سکتے, بھیک مانگنے پہ آپ نے لوگوں کو مجبور کر دیا. یہ کہاں کا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ؟ اتنا بڑا ملک آپ لوگوں نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. کسی کے بھی دور حکومت میں اس طرح کا جو ہے وہ چیزیں نہیں دیکھی گئی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں دیکھی جا رہی ہے, کیونکہ سلیکٹڈ ہے, 2 سال کہہ رہے مکمل کریں گے یہ لوگ. آپ بھی ایک بات کر رہے ہیں شاہینہ شیر علی صاحبہ والی کہ 3 سال بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں جی سلیکٹڈ ہے اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کس طرح حکومت چلانی ہے, جبکہ آپ کے سامنے جس طرح عدیل صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو اپنے دور حکومت میں تو اس سے کہیں زیادہ تھی مہنگائی, پھر آپ تنقید کیوں؟ دیکھیں ان کو میرے خیال سے پتہ نہیں ہے کہ ایک ہوتی ہے سی پی آئی انفلیشن جو اوور آل انفلیشن کا فگر ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے فوڈ انفلیشن, ایک ایس پی آئی ہوتی ہے جو کہ سینسٹیوٹی پرائس انڈیکس ہوتی ہے. یہ تینوں مختلف چیزیں, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سی پی آئی کا کمپیریزن جو ہے وہ فوڈ انفلیشن سے کریں. اب میں آپ کے سامنے اہداف رکھ دیتا ہوں اور ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو غلط ثابت کر کے بتائیں, کیونکہ یہ میں اسٹیٹ بینک کے فگر آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا کوٹ کیجئے. جب پی ایم ایل این نے حکومت لی تو 8.6 پہ جو ہے سی پی آئی انفلیشن تھی, جو کہ بعد میں 4.5 پہ گئی, پھر 2.9 پہ گئی, پھر 4.1 پہ گئی, پھر آخری سال ہمارے 3.9% پہ انفلیشن تھی, اور ایوریج جو ہمارے 5 سالوں کی انفلیشن تھی وہ 5% سے بھی کم تھی. تو کم ترین مہنگائی رہی. ان کے پہلے سال 7.3% پہ سی پی آئی انفلیشن تھی, اگلے سال 10.8 پہ تھی, اور پچھلا سال جو ہے وہ میرے خیال سے 8.9 پہ تھی, اور ابھی بھی یہ 8.4 8.9. تو یہ دیکھیں فگرز کے اوپر آپ غلط بات مت کریں. اگر کوئی ایک آدھے ہفتے میں ہماری ایس پی آئی 16% پہ تھی تو آپ اس کو یہ آپ اپنی انفلیشن سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ تو فوڈ انفلیشن 25% پہ رہی ہے, جو فوڈ انفلیشن کو فوڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے, سی پی آئی کو سی پی آئی سے کرتے. بدترین مہنگائی ہے, سب سے زیادہ مہنگائی ہے, پورے ریجن میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اب اس کے اوپر دیکھیں مہنگائی کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں اگر یہ اکنامکس کو سمجھتے ہیں. ایک ہوتی ہے کاسٹ پش انفلیشن, ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ پول انفلیشن. ڈیمانڈ پول جو ہے انفلیشن, ڈیمانڈ پول کا مطلب ہے کہ کسی اشیاء کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ جائے اور وہ مہنگا ہو جائے, سپلائی اتنی نہ ہو. کاسٹ پش انفلیشن یہ ہوتی ہے کہ جب بجلی مہنگی ہو, جب گیس مہنگی ہو, جب تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں سر, یہی تو ہے مسئلہ. تو دیکھیں اب انٹرنیشنلی یہ کہتے ہیں جی $75 یا $80 پہ کروڈ آئل چلا گیا, تو ہمارے حکومت میں تو 75 پہ تھا, پیپلز پارٹی کی حکومت پہ تو $100 کے اوپر تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2016 یا 17 میں اسد عمر کہتے تھے تب $70 کا تھا پیٹرول, اور اس وقت بھی پورے ریجن میں سب سے سستا پیٹرول تھا. تو تب یہ کہتے تھے کہ ہم پیٹرول کو $50 کریں. آج آپ وہی تھیوری پیش کر رہے ہیں جس کی وہی فارمولا کہاں گیا عدیل جو بات کرتے تھے اس سے پہلے, گورنمنٹ میں آنے سے پہلے اسد عمر صاحب جو ظاہر ہے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا جی وہ دماغ ہیں پی ٹی آئی کا. اس وقت بھی ریجن میں سب سے سستا پیٹرول پاکستان میں تھا, لیکن تب یہ اس کی نفی کرتے تھے. اچھا رانا صاحب سے جواب لے لوں میں تاکہ اس پہ. جی عدیل. جی ہیلو. جی عدیل سنا آپ نے رانا صاحب نے جو بات کی؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ جو انفلیشن پی ایم ایل این کے دور میں 16% 17% پہ پہنچی وہ تھی گڈ انفلیشن. اس کو ہم پی ڈی آئی کی انفلیشن سے کمپیئر نہیں کر سکتے. میں اس لاجک پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, ابھی میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جب ان کے دور میں 16-17% پہ گئی تو وہ اس کو ہم اس دور کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. یہ تو عجیب ہی قسم کی منطق پیش کر رہے ہیں. دوسرا میں 1 by 1 اس پہ آتا ہوں. دیکھیں انہوں نے بات کی کہ ہم نے ایل این جی جو ہے وہ ہم سب سے مہنگی خرید رہے ہیں. ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کے دور میں جو ایل این جی کے کانٹریکٹس ہوئے تھے ان کو ہماری گورنمنٹ نے ریوائز کر کے اس کو کم کیا ہے قطر کے ساتھ.
قطر کے ساتھ ہم نے ری نیگوسیشن کر کے $10 ارب تک جو ہے وہ پیسے بچائے اس قوم کے آنے والے سالوں میں جو ہم LNG پرچیز کر رہے ہیں، جو کہ یہ مہنگے معاہدے کر کے چھوڑ کے گئے تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ڈالرز کی بات کی، تو ہم نے فری فلوٹ اکانومی جو مشکل ڈیسیجن لیا ہے کہ اس ملک میں اگر ہم نے ڈالر کا ریٹ کم تھا، اب بڑھ کیوں رہا ہے؟ ڈالنا ہے تو وہ ہم نے فری فلوٹ اس کو چھوڑا، اس کی وجہ سے ڈالر پہ فرق ضرور آیا۔ ڈار صاحب نے کس طرح روکا ہوا تھا سر 100 پر؟ جو ابھی ریسنٹ فرق آیا، جو ابھی ریسنٹ سرج آیا ہے، وہ افغانستان کی وولٹائل سچویشن کی وجہ سے آیا ہے، اور دوسرا جو ان کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی اوپر گئی تھی، وہ ان کے دور میں کووڈ نہیں آیا تھا، ان کے دور میں بدترین اکانومی کریش نہیں ہوئی تھی دنیا کی، ان کے دور میں جو قرضہ مشرف $6 ارب پہ چھوڑ کے گیا تھا، وہ 30 اس پہ جو ہے نا 30,000 ارب پہ ان لوگوں نے جو پہنچایا تھا، وہ اس وقت کی سچویشن ڈیفرنٹ تھی، اس وقت مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ اب جو ہمیں جس سچویشن میں یہ قرضہ چھوڑ کر گئے اور جو حالات اکنامیکلی یہ چھوڑ کے گئے، وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات پر، تو میرے خیال سے ان کو تو مہنگائی کا ان کے منہ سے اچھا ہی نہیں لگتا، ان کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ جو آٹا پنجاب کے اندر 50-55 روپے کلو مل رہا ہے، وہ یہاں پہ 75 روپے کلو کیوں مل رہا ہے؟ وہ اس لیے مل رہا ہے کہ 12 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ گوداموں میں سڑ رہی ہے، لیکن پاکستان حکومت اس گندم کو ریلیز نہیں کر رہی تاکہ مارکیٹ کی قیمت۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ بات ہوتی ہے، اس پہ میں چاہتا ہوں شاہین آپ جواب دیں پلیز، مجھے آدھا منٹ دیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے جو کہ انفلیشن کو جو ہے وہ اس کی انہوں نے سروے کی ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے اور جو آپ کے فکس پرائس ہوتے ہیں، جو کمشنر آپ جو بات کریں بہت اہم بات ہے، زیادہ جو ڈفرنس ہے وہ سندھ کے اندر ہے۔ ڈفرنس کیوں ہے یہ شاہینہ کیا کہیں گی آپ؟ یہ کیوں ہے کہ آٹا پنجاب میں 50-55 روپے اور سندھ میں 75 یا 80 روپے مل رہا ہے؟ تو شرم آنی چاہیے، مہنگائی کی بات تو یہ کریں ہی نا، آٹے کی قیمتیں یہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پوچھ لوں میں شاہینہ سے کہ اس کی وجہ وفاقی حکومت ہے یا سندھ حکومت ہے؟ دیکھیں، پنجاب گورنمنٹ سے جو گندم ملنا چاہیے تھا انہوں نے سندھ کو دیا نہیں، ٹھیک ہے، نہیں دیا۔ اچھا، اگر وہ ٹائم پر گندم جو ہے نا جو سندھ پرچیز کرنا چاہ رہا تھا اس ٹائم دے دیتے۔ یہ لوگ کچھ بھی دینا نہیں چاہتے ہیں، 18ویں ترمیم نہیں دینا چاہتے، پانی نہیں دے رہے، گندم بھی نہیں دے رہے، اس کا مطلب آپ دیکھیں پانی نہیں دے رہے تھے پہلے، تو گندم بھی نہیں دے رہے۔ ہاں، پانی بھی نہیں دے رہے، گندم انہوں نے پرچیز کرنی ہوتی ہے اور وہ انہوں نے پیسے دے کے پرچیز کرنی ہوتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ان کو مفت میں لا کے گندم نہیں دے سکتی۔ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ سندھ گورنمنٹ کو کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ 18ویں ترمیم دینے کے لیے تیار ہے۔ تعصب کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ گندم جو ہے وہ کسانوں سے پرچیز کرنی ہوتی ہے، سندھ کے اندر جو گندم اگ رہی ہے کسانوں کو پیسے دے کے پرچیز کرنی ہوتی ہے۔ بھی یہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر قدیر خان کو ان لوگوں کو جس نے اپریشیٹ نہیں کیا، گوداموں میں جو سڑ رہی ہے اس پہ رپلائی نہیں کر رہی ہیں آپ؟ 12 لاکھ ٹن گندم موجود ہے گوداموں کے اندر، ان کی اپنی فکر کے مطابق 12 لاکھ ٹن گندم موجود ہے اگر گوداموں میں، تو وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنی نااہلی کو سندھ گورنمنٹ کے پیچھے مت چھپائیں۔ آپ وفاقی گورنمنٹ ہو، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ جواب دیں کہ جو 12 لاکھ ٹن گندم سندھ کے گوداموں میں پڑی ہے وہ آپ ریلیز کیوں نہیں کر رہے تاکہ مارکیٹ کی قیمتیں آپ نے پہلے گندم نہیں دیا، یہ جو آپ فگر کہہ رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں عادل بھائی، آپ ایسے ہی بتا رہے ہیں۔ میں ایسے نہیں بتا رہا، آپ اپنی نااہلی کو پیپلز پارٹی کے پیچھے چھپا رہے ہیں۔ آپ کو میں علی صاحب وہ لیٹر ابھی واٹس ایپ کرتا ہوں، آپ اپنی طرف سے دی ہوئی فگر ہے۔ اگر یہ بات درست ہے شاہینہ شیر علی صاحبہ، تو پھر تو یہ سوال اٹھیں گے سندھ حکومت پر کہ 12 لاکھ ٹن گندم موجود ہے گوداموں میں اور آپ لوگ جان بوجھ کر نہیں اسے ریلیز کر رہے۔ یہ جان بوجھ کے ریلیز نہیں کر رہے تاکہ قیمتیں جو ہے وہ اوپر جائیں، فیڈرل گورنمنٹ کو بلیم کریں گے، فیڈرل گورنمنٹ کو بلیم کریں اور مجبور ہے، سندھ کے مل مالکان کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ صرف سندھ والوں پہ الزام لگانا ہے، ان کو اور کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ مافیا جو فلور ملز والوں کو جو ہے وہ اربوں روپے سے کما رہے ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ چلیں جی شاہینہ، آپ تو وفاقی حکومت کے خلاف جو بات کر رہی ہیں اور عادل آپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن رانا صاحب آپ لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے کی جو بات کی تھی شہباز شریف صاحب نے، تو کب وہ مارچ ہو رہا ہے اور کیا اس کا رخ لاہور سے اسلام آباد ہوگا یا صرف ایک احتجاج کیا جائے گا چند گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی؟
دیکھیں سب سے پہلے مجھے کریکشن کر لینے دیں کہ انہوں نے جو پی ایم ایل این نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا ایل این جی کا بہت مہنگا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی کم ہو گیا اوپر ہم نہیں وہ 13% آف برینٹ پہ ہم نے وہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا، جو بالکل بھی ری نیگوشیٹ پی ٹی آئی نے نہیں کیا. یہ غلط بیانی پھر سے کر رہے ہیں. ان کو موقع ملا تھا ری نیگوشیٹ کرنے کا. ٹریفک گیورا کمپنی ہے جس نے کرونا میں جب یہ آئل پرائسز ڈپ کر دی گئی تھی، منفی کر گئی تھی، تب ان کو آفر دی تھی کہ اس کو $4 فی MMBTU پہ آپ فکس کر لیں. انہوں نے یہ اتنے نالائق اور نااہل انہوں نے نہیں کیا اور اربوں روپے کا لاس کیا. اور جو ایل این جی آپ آج ہمارے کانٹریکٹ پہ $8 پہ یا $9 MMBTU پہ خرید رہے ہیں، وہ یہ لوگ $25 MMBTU پہ بھی یہ خرید رہے ہیں، $15 MMBTU پہ بھی خرید رہے ہیں اسپاٹ کے اوپر. کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اب اگر یہ یہاں اپنے دیکھیں اپنے کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے؟ فگر آئے وہ بول دیں، انفلیشن 16% کر دیں آپ جو ہے وہ اپنی جو مرضی بولی جائیں اور وہ فگرز نہ میچ کرتے ہوں، نہ کوئی اس کا حقیقت سے تعلق ہو، نہ جو آپ کہہ رہے ہیں ری نیگوشیٹ ہو گیا، وہ نہیں ہوا بھائی ری نیگوشیٹ. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آخری کے منٹ افغانستان کی وجہ سے دیکھیں، افغانستان کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا ہے ابھی پچھلے 3 مہینوں کا؟ $12 ارب کا ہے. اگر اسی سپیڈ پہ گئے تو آپ تو $45 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کریں گے اس سال کے اندر. تو اس وجہ سے ڈالر کے اوپر مینلی پریشر پڑا ہوا ہے، کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ تو کہتے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو ہو گیا ہے، اب تو ہم نے کمال کر دیا، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آج آپ نیگیٹو ہو رہا ہے تو وہ پھر ہمارے پہ وہ الزام لگا رہے ہیں. الزام کی سیاست. بہت شکریہ رانا احسان صاحب آپ کا، شاہینہ شیر علی صاحب، عادل احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، میرے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. اور پروگرام کے آخر میں جس طرح یہ بات کر رہے تھے جی، مہنگائی اب ظاہر ہے کب تک کووڈ پہ آپ ڈالتے رہیں گے، کیونکہ جو چیز آج سے 3 سال پہلے تک 55 روپے کلو یعنی کہ چینی ملا کرتی تھی یا 30 روپے کلو آٹا ملتا تھا، تو لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ چینی 110 روپے کیوں مل رہی ہے، دوبارہ 55 پہ کیوں نہیں آ جاتی، آٹا 80 روپے کیوں مل رہا ہے، دوبارہ 35 روپے پہ کیوں نہیں آ جاتا. یہ تمام چیزیں آپ جو عوام کی، جن سے براہ راست عوام کا تعلق ہے، یہ جب تک کم نہیں ہوں گی تو آپ جس طرح بھی الفاظ کا گھور دھندا ہیر پھیر کرتے رہیں، عوام اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. اور حقیقی تبدیلی بھی اسی کو عوام مانتے ہیں کہ جب مہنگائی کم ہو جائے گی، غربت کا خاتمہ ہوگا، اور جب آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے. آج تک کے لیے یہیں تک. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد.